ایک عورت میں ایک خاموش طاقت ہوتی ہے۔ وہ اکیلے رہنے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی طاقت جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دنیا آج بھی اس سوچ میں جکڑی ہوئی ہے کہ عورت کی زندگی کا مطلب صرف اس کے رشتے کی حیثیت ہے۔ جب کوئی عورت کہتی ہے میں اکیلی رہتی ہوں، لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو دوسروں کو تنہائی لگتی ہے وہ اکثر آزادی کی سب سے بڑی صورت ہوتی ہے۔ اکیلے رہنا محبت کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تلخی کی نشانی ہے، بلکہ یہ خود کو ترجیح دینے کا جرأت مندانہ عمل ہے۔ یہ کہنا ہے کہ میں کسی کے انتظار میں نہیں ہوں کہ مجھے تسلیم کرے، بچھائے یا مکمل کرے، میں پہلے ہی مکمل ہوں۔ یہ بات اس لیے چونکاتی ہے کیونکہ یہ نسلوں پرانی کہانیوں کو توڑ دیتی ہے۔ ہمیں صدیوں سے بتایا گیا ہے کہ عورت کا وجود صرف تب معنی رکھتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ ہو، کسی کے پاس ہو یا کسی کے ذریعے مکمل ہو۔ جب عورت اکیلی رہتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایسا رشتہ بناتی ہے جو ناقابل شکست ہوتا ہے۔ وہ خاموشی کے خوف کے بغیر محسوس کرنا سیکھتی ہے، اپنے لیے کھانا پکانا اور اس سے لطف اندوز ہونا سیکھتی ہے، اپنے گھر کو اپنی پسند سے سجانا سیکھتی ہے، صبح اٹھ کر اپنے خوابوں پر سمجھوتا کیے بغیر جینا سیکھتی ہے۔ وہ اپنی ایسی عادات بناتی ہے جو اس کی روح کو سکون دیتی ہے، اور پھر وہ یہ حقیقت دریافت کرتی ہے کہ اس کی اپنی موجودگی ہی کافی ہے۔ اصل حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، آزاد اپنی زندگی ڈیزائن کرنے میں، آزاد اپنے شوق پورے کرنے میں، آزاد ہاں کہنے میں بغیر معذرت کے اور نہ کہنے میں بغیر خوف کے، آزاد اپنے طاقت، توانائی اور سکون کی حفاظت کرنے میں۔ یہ آزادی محبت کی نفی نہیں ہے، بلکہ خود کی عزت افزائی ہے، اور اکثر یہی آزادی عورت کو حقیقی محبت کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ اب وہ محبت کو خالی پن سے نہیں بلکہ اپنی تکمیل کے احساس سے تلاش کرتی ہے۔ اکیلی عورت ادھوری نہیں ہوتی، وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، وہ کسی کا انتظار نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تنہائی بھی مقدس ہو سکتی ہے۔ وہ یہ یاد دہانی ہے کہ محبت ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اکیلی رہنے والی عورت دراصل یہ اعلان ہے کہ عورت کو مکمل ہونے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کبھی عادی تھی ہی نہیں۔ تنہائی کمزوری نہیں ہے، یہ ہمت ہے۔ اکیلے رہنا ایک غیر معمولی بہادری ہے، کیونکہ دنیا عورت کو بچپن سے یہی سکھاتی ہے کہ اس کی حفاظت اور عزت کسی اور کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ جب عورت یہ سب توڑ کر اپنی زندگی خود بناتی ہے تو یہ معاشرتی روایات کے خلاف ایک خاموش بغاوت ہے۔ اکیلا رہنا عورت کو سچائی سکھاتا ہے۔ جب کوئی اور ساتھ نہ ہو تو وہ اپنے خیالات، ڈر اور خوابوں کا سامنا کرتی ہے۔ یہ ابتدا میں خوفناک لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی خاموشی مقدس بن جاتی ہے۔ یہی خاموشی اس کو اپنی اصل آواز سننے کا موقع دیتی ہے۔ وہ خود پر بھروسہ کرنا سیکھتی ہے، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ وہ جان لیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سنبھال سکتی ہے، اور یہی اعتماد اس کی اصل طاقت بن جاتا ہے۔ یہ سب معاشرے کے لیے چونکانے والا ہے، کیونکہ معاشرے نے ہمیشہ عورت کی پہچان مرد کے ساتھ جوڑی ہے، لیکن جو عورت خود کو پہچان لیتی ہے وہ سب سے بڑی آزادی کو دریافت کر لیتی ہے۔ اپنی اصل زندگی اپنی مرضی سے جینے کی آزادی۔ یہ آزادی کسی مرد کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ خود کے ساتھ وفاداری ہے۔ محبت اگر آئے تو یہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو، شرط نہیں۔ اکیلا رہنا عورت کو سکھاتا ہے کہ اس کی قیمت کسی کے انتخاب یا موجودگی پر نہیں ہے، اس کی قدر ہمیشہ اس کے اندر سے آتی ہے۔
اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اکیلی عورت محروم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی زندگی کی مالک ہوتی ہے۔